حضرت مولانا عزیز صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اشک فرقت آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پیج اشک فرقت کو فالو کر لیں۔ اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ سورہ انفال کی ابتدائی چند آیتیں آپ کو پڑھ کر سنائی گئی ہیں۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، یعنی جو مدینہ منورہ کے دوران قیام نازل ہوئی ہیں، ان سورتوں میں سے ایک سورت یہ سورہ انفال بھی ہے۔ اس میں 10 رکوع ہیں، 75 آیات ہیں۔ اس سورت کا بنیادی مضمون غزوہ بدر، اس میں مسلمانوں کی فتح اور اس میں جو تھوڑی بہت خامیاں رہی ہیں ان کی اصلاح، اور آیات میں بہت سی عبرتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن جو مرکزی اور بنیادی عنوان رہے گا وہ غزوہ بدر کا بیان ہے۔ نفل، فا کے سکون کے ساتھ فرض اور واجب عبادت کے علاوہ جو عبادتیں ہیں ان کو نفل کہتے ہیں۔ فا کے سکون، فا پہ ساکن، فرض نماز ہے، واجب نماز ہے، اس کے بعد جو کچھ آپ پڑھتے ہیں سنتیں ہیں، چاہے وہ مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ ہوں، یا ہماری میواتی اردو زبان میں نفل ہیں، یہ سب نفل ہے عربی زبان۔ پھر ان میں بھی درجے ہیں، کسی کو سنت کہا گیا، کسی کو مؤکدہ کہا گیا، لیکن شرعی اعتبار سے واجب اور فرض کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب نفل ہے۔ ایک دوسرا لفظ بولا جاتا ہے اسی سے ملتا جلتا، فا کے زبر کے ساتھ، نفل۔ اردو میں کوئی فرق نہیں کرتا، لیکن عربی میں فرق ہوتا ہے۔ نفل جمع انفال، وہی لفظ یہاں ہے۔ موٹا سا ترجمہ اس کا کر لیجیے، مال غنیمت۔ کفار سے جنگ ہوتی ہے، جنگ کے بعد جو مال مسلمانوں کے قبضے میں آتا ہے اور جب تک وہ بڑھتا نہیں ہے اس کو کہا جاتا ہے نفل۔ نفل جب تقسیم ہو جاتا ہے، مال غنیمت، غنیمت عربی زبان یہ سب لفظات ہیں، لیکن لغت کے اعتبار سے، وضعی اعتبار سے یہ باریک باریک فرق ہے۔ جب تک مال غنیمت بڑھ نہیں رہا ہے، اکٹھا ہوا پڑا ہے، اس وقت وہ نفل ہے۔ جب بڑھ جائے گا تو اس کو غنیمت سے تعبیر کیا گیا، حدیث میں بھی غنائم کا لفظ آتا ہے۔ ویسے 3 لفظ بولے جاتے ہیں، مال غنیمت، مال فے اور یہی مال نفل۔ حدیث کی اصطلاح میں، محققین کی اصطلاح میں فرق ہے۔ مال فے وہ کہلاتا ہے جو بغیر کسی مقابلے کے مسلمانوں کو ہاتھ میں آ جائے، وہ مال کہ لڑائی کی نوبت نہیں آئی، قتل و قتال کی نوبت نہیں آئی، مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ایسا پڑا کہ کافر میدان چھوڑ کے یوں ہی بھاگ گئے، ان کے گھوڑے، ان کی سواریاں، سامان ہاتھ میں آ گیا، یہ مال فے ہے۔ مسلمانوں کو کوئی دقت اور پریشانی نہیں، فری میں ہاتھ آ گیا، اس کو مال فے کہتا ہے عربی میں۔ اس کا بیان بھی 28 پارے میں آئے گا۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت، یہ وہی ہے باقاعدہ جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، مسلمان بھی شہید ہوئے، کچھ وہ بھی مارے گئے، آخر میں فتح مسلمانوں کی ہوئی، فتح ہونے پر کچھ مال ہاتھ میں آیا ہے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ ایک اور ہوتا ہے جنگ شروع ہونے سے پہلے یا درمیان جنگ میں، جنگ کا جو امیر ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ اپنی حیات میں خود تھے، تو کسی بڑے کافر کے لیے انعام بولا جاتا ہے، من قتل قتیلا فلہ سلب، یہ عربی میں ہے۔ تو اعلان ہوتا تھا کہ جو فلاں کو مار دے گا اس کا چھوڑا ہوا سارا مال مارنے والے کو مل جائے گا۔ یہ جوش دلانے کے لیے، ابھارنے کے لیے، اس کو بھی نفل کہتے ہیں۔ جو ابو جہل کو مارے گا
ابو جہل کی سواری، گھوڑا، اس کے پیسے، جو کچھ بھی یہاں میدان میں ملے گا وہ سب اس کو مل جائے گا جو مارے. تو مجاہدین کو ابھارنے کے لیے اس طرح بھی اعلانات ہوتے ہیں. تو اس تفصیل میں جائے بغیر اب موٹا سے یاد رکھنا ہے. یہاں غنیمت کے معنی میں یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے غنیمت کے مالوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. کیونکہ پہلی مرتبہ فتح ہو رہی ہے. آج تک تو مسلمان کھٹتے پھرتے ہی رہے، برداشت کرتے ہی رہے. صحابہ کرام مکے کی 13 سالہ زندگی مظلومانہ زندگی ہے. پھر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. ابھی 1 ہی سال گزرا ہے اور پہلی مرتبہ یہ جنگ ہو رہی ہے، اور اس پہلے موقع پر مسلمانوں کو فتح نصیب ہو رہی ہے اور کفار کا مال ہاتھ لگ رہا ہے. تو فطری طور پر یہ تقاضا ہے کہ اس مال کا کیا ہوگا. یہ مسلمانوں کی ملک رہے گا، یہ کافروں کا حصہ ہے، یہ اپنے مال کو پہنچانا پڑے گا ہمیں. پھر مسلمانوں کی ملک ہے تو بیت المال میں جائے گا، یہ مجاہدین میں بڑھ جائے گا، یہ صرف محمد رسول اللہ کے قبضے میں رہے گا. یہ بہت سے سوالات ہیں. اس کے تحت یہ جملہ شروع ہوگا یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے غنیمت کے مالوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا بنے گا. یہ ہمارے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، یا بیت المال کے لیے ہے، یا کافروں کو واپس لوٹانا پڑے گا. یہ آپ سے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. اس کا ایک پس منظر بھی ہے. جب جنگ ختم ہو گئی تھی اور فتح ہو گئی تو مسلمانوں کے 3 ٹکڑے ہو گئے، یعنی 2-3 طبقے بن گئے. ایک طبقہ وہ تھا جو رسول اللہ کی حفاظت میں آ گیا، کہ رسول اللہ کی حفاظت کریں، اچانک کوئی دشمن حملہ نہ کر دے. بھاگتے بھاگتے کافی موقع دے کر حضور پر حملہ کر دے. چاروں طرف سے حضور کو گھیر لیا ہوگا مسلمانوں نے حفاظت کرنے کی. مسلمانوں کی ایک طبقہ وہ ہے جو کافروں کے تعاقب میں پیچھے دوڑ رہا ہے، مڑ کے بھی نہ دیکھو، وہ دور تک بھگاتے چلے گئے. اور مسلمانوں کا تیسرا طبقہ وہ تھا جو کافروں کے چھوڑے ہوئے ساز و سامان کو اکٹھا کر رہے ہیں. ان کے اونٹوں کو پکڑ رہے ہیں، ان کے گھوڑوں کو لے رہے ہیں، تلواریں چھوٹ گئی ان کو لے رہے ہیں، پیسے ویسے گر گئے ان کو پکڑ رہے ہیں، کپڑے رکھ گئے ان کو پکڑ. یہ جو غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے. تو مسلمان 3 حصوں میں بیٹھے. مسلمانوں کے ایک حصہ وہ ہے جو رسول اللہ کی حفاظت کر رہے تھے، ایک حصہ وہ ہے جو کافروں کے پیچھے دوڑ لگا رہا تھا تاکہ دور تک بھگائیں، ان کو ماریں. اور مسلمانوں کا ایک حصہ وہ ہے جو غنیمت اکٹھا کر رہا ہے. جب غنیمت اکٹھی ہو گئی تو ان اکٹھا کرنے والوں کا یہ ہمارا حصہ ہے، ہم نے ہی اکٹھا کیا ہے، کسی کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملے. مسلمانوں کے حصے کرے، یہ تو ہماری محنت سے ہم نے ہی اکٹھا کیا ہے. جو کافروں کے پیچھے دوڑ رہے تم کے پیچھے نہ دوڑتے، تمہارے اندر کہاں ہمت تھی تم اس کو اکٹھا کر لیتے. یہ تو ہمارا کمال ہے، ہم نے کافروں کو دور تک بھگایا تو تمہیں یہ موقع ملا کہ غنیمت اکٹھا کر رہے. وہ مسلمان جو رسول اللہ کی حفاظت میں، وہ کہنے لگے اگر ہمیں یہ عذر نہ ہوتا کہ حضور کی حفاظت کریں تو ہم بھی تمہارے ساتھ کود پڑتے میدان میں، لہٰذا ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے. یوں تھوڑی سی مسلمانوں میں باتیں چلی کہ ہمارا ہے ہمارا 3 حصہ. تو آیت اتر رہی ہے کہ یہ آپ سے نفل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، غنیمت کے مالوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. کہہ دو کہ بنیادی طور پر اس غنیمت کا مالک صرف اللہ ہے، اور طبعاً اس کے حکم کے ماتحت اس کا رسول ہے. یہ تمہارا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ تم سے تو وعدہ جنت کا کیا گیا ہے. وہ ادھر تم نے جو جنگ لڑی ہے، لڑائی لڑی ہے، وہ دنیا کے مال کے لیے تھوڑی لڑی تھی، تم نے تو جنت کے لیے لڑی ہے. تمہارا وعدہ وہ ہے. اگر اللہ اپنے فضل سے تمہیں دے گا تو یہ تمہاری مراد نہیں ہے کہ اس کے لیے تم جان پاؤ. تمہاری مراد تو جنت ہے، تمہاری مراد تو اللہ کی خوشنودی ہے، وہ ملے گی تمہیں. یہ تمہارا ہے ہی نہیں. ملکیت کے اعتبار سے تو یہ اللہ کا ہے اور رسول اللہ کا ہے. اب اللہ اور اس کا رسول جو اس میں فیصلہ کرتے ہیں خوشی خوشی کو قبول کر دیں. اب چاہے وہ کسی ایک کو دیں یا سب کو دیں، پہلے والے طبقے کو دیں، دوسرے طبقے کو دیں، تیسرے طبقے کو دیں، تمہیں کوئی چون چرا کرنے کی گنجائش نہیں. تمہارا ہے نہیں، تمہیں تو مل رہا ہے، فضل ہے، زائد ہے. اس لیے لفظ آ رہا نفل زائد ہے. تمہارا مقصد کیا تھا؟ اللہ. تمہارا مقصد کیا تھا؟ جنت، اجر اور ثواب. اس سے زائد ایک چیز تمہیں مل رہی ہے. فاتو دے جتنا ملے. فری کہتے ہیں میواتی میں، فری کا تو موسیٰ بھی بڑھیا ہے. تمہیں اعتراض ہے کیا؟ موسیٰ بھی مل جائے خوش ہو جاؤ. یہ ذہن بنایا گیا صحابہ. چھوٹی چھوٹی باتوں مت لڑو، ایمان کے چکر مت لڑو، تقسیم مت کرو. تمہارا یہ مقصد ہی نہیں تھا. تمہارا مقصد جنت ہے، تمہارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اجر و ثواب ہے. اس سے زائد چیز ہے یہ. تو اب اللہ اس کے رسول جیسے بٹوارا کرتے ہیں تب منظور کر دیں. چنانچہ صحابہ کا جو خلا جان تھا دلوں میں تم کو پیدا ہوئی تھی بات وہ ختم ہوئی. تو اس مناسبت سے یہ آیت کی تربیت شروع ہوئی. یہ جو بدر کی جنگ ہوئی ہے اس کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر یہ ہے. سن 2 ہجری میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ہجرت کیے ہوئے ابھی سال سوا سال ہی گزرا ہے. تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور راجہ قول کے اعتبار سے 17 رمضان، اگرچہ 19 رمضان کا بھی قول آتا ہے. 17 رمضان جمعے کے دن، اور انگریزی تاریخ سے جو محققین نے جوڑ لگایا ہے مارچ کا مہینہ اور 624 عیسوی. 624 عیسوی، اب 2021 چل رہا ہے. 624 عیسوی اور یہ انگریزی سال ہے، اور عربی سال کے اعتبار سے دوسرے سال میں سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو یہ قصہ پیش آ رہا ہے. اس کا سبب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم ہوا کہ قریش کا ایک قافلہ جس کی سرداری کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں ابو سفیان، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہیں. تو مکہ والوں کا ایک بڑا قافلہ جس میں تقریباً 50 آدمی ہیں، اور جو مالیت تھی اس زمانے کے اعتبار سے 50,000 اشرفیہ، درہموں میں ڈھالا جائے تو 5 لاکھ درہم اس زمانے کے اعتبار سے، آج سے 1,500 سال پہلے، آج کے حساب سے کروڑوں کی مالیت. اور مکے کا کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس نے اس میں سرمایہ نہ لگایا، سب نے اپنی شرکت اس میں رکھی تھی، اور طے یہ کیا تھا کہ جو کچھ نفع ہوگا وہ سب مسلمانوں کی جڑ کاٹنے میں لگائیں گے، ان کے ذریعے ہتھیار بنائیں گے، مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے. سب کی نیت یہ، بڑے اخلاص سے سب نے سرمایہ اکٹھا کیا. تو یہ ابو سفیان 50-60 آدمیوں کا یہ لشکر لے کر ملک شام سے واپس آ رہا ہے مکہ جانے کے لیے، اور مدینے سے 130 کلومیٹر کی دوری پر یہ بدر کا میدان ہے. ملک شام سے جو سڑک گزرتی ہے وہ بدر ہو کے گزرتی ہے. مدینہ منورہ سے 130 کلومیٹر کی دوری پر یہ بدر سے راستہ گزر رہا ہے، جو مکہ بھی جاتا ہے اور ملک شام بھی جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ تجارتی قافلہ جو ملک شام سے آ رہا ہے چند دنوں میں بدر سے گزرتا ہوا نکلے گا. تو آپ نے خیال بنایا کہ کتنا اچھا رہے اگر اس پر ہم حملہ کر دیں اور سارا مال ہمارے ہاتھ میں آ جائے. اس کے 2 فائدے ہوں گے. مہاجرین اپنی جائیداد جو مکے میں چھوڑ کر آئے ہیں وہ سب بدل بن جائے گا ان کے لیے. بیچارے غریب ہو گئے، تلاش آ گئے، آسمان سے زمین پر آ گئے بیچارے، اپنی زمین اور مکان اور پیسے جائیداد مہاجرین کہاں چھوڑ کر آئے؟ مکے میں. تو مکہ والوں نے ان پر قبضہ کر لیا ہے، تو اس کا بدل بن جائے گا مہاجرین کے لیے. ایسے ہی مالی اعتبار سے مکہ والوں کی کمر ٹوٹ جائے گی. اس مال کے ذریعے وہ ہم پر ہی حملہ کریں گے، ہتھیار بنائیں گے، ہمارے خلاف وہ جنگ کریں گے. اس مال کو ہی قبضہ کیوں نہ کر لیا جائے تاکہ ان کی کمر ٹوٹ جائے، وہ ہمت ہی نہ کرے. تو چند حکمتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پلان بنایا، اور اپنے ساتھ چھوٹی سی ایک جماعت 313 آدمی کی. اس وقت وہ معلوم ہی نہیں تھا، باہر نکل کر جب گنتی کی تو 313 تھے، اتفاق سے 313 بیٹھے ہوئے. تو یہ چھوٹی سی جماعت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے، اور جنگ کا کوئی ارادہ نہیں، بس مقصد ہے کہ جو ملک شام سے تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا ہے اس پر قبضہ، ان پر جو مال ہے اس کو چھیننا. در حقیقت وہ ہمارا ہی ہے، پھر وہ ہمارے خلاف ہی استعمال ہونے والا ہے، اس کو لینا ہے تاکہ مالی حیثیت سے وہ کمزور ہو جائیں اور پھر ہمارے خلاف وہ جنگ میں نہ. یہ حکمت تھی. لیکن ابو سفیان بھی بہت ہوشیار تھا، اس نے اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے، اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ محمد رسول اللہ 300 آدمیوں کو لے کر ہمارے مقابلے کے لیے نکلا ہے، اور اگر ہم بدر سے نکلیں گے تو ہمارا مال اسباب چھین لیا جائے گا اور وہ ہم پر قبضہ کر لے گا. تو کہ گھوڑے پر سوار ایک آدمی کو سیدھا مکہ دوڑا ہے کہ مکہ والوں کو ہو اپنا تجارتی قافلہ تمہیں بچانا ہو تو ہماری مدد کے لیے نکلو، ورنہ تو ہم مارے جائیں گے، سارا مال اسباب چھین جائے گا، تم خلاص ہو جاؤ گے، ہماری مدد کے لیے جتنی جلد ہو سکے نکلو. ایک ہوشیاری یہ کام کی اس نے ابو سفیان نے. اور دوسری ہوشیاری یہ کی کہ قافلے کا راستہ بدل دیا. تجارتی قافلہ ہو کے بدر ہو کر آنا چاہیے تھا، اس نے سمندر کے کنارے دور سے مکے کی طرف راہ لے. ہوشیاری کی اس نے تاکہ راستہ بدل جائے گا. اگر محمد رسول اللہ بدر ہم سے پہلے پہنچ بھی گئے تو ہم اس راستے پہ ہے ہی نہیں، تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ہم سمندر کے کنارے سے نکل جائیں گے. راستہ بدل دیا اس نے. ادھر ابو جہل کو جب یہ معلوم ہوا مکے میں کہ ایسا ہو رہا ہے تو اس نے فوراً ندا کی، آواز لگوائی مکے میں، مکہ والوں کو اکٹھا کیا، جوش دلایا. تو تقریباً 1000 کافر ہتھیار سے لیس ہو کر گھوڑوں پر اونٹوں پر سوار ہو کر چلے، اور ایک قسم کھا کے چلے کہ بس آر پار کی لڑائی کرنی ہے، یہ سلسلہ ہی ختم کرنا ہوتا. یہ مکے سے روانہ ہو رہے ہیں. ابو سفیان اپنا راستہ بدل کر مکے کے راستے میں پڑ گیا ہے. پھر اس نے دوسرا آدمی دوڑا ہے
کہ جا کر کہہ دو مکہ والوں سے اب کوئی ضرورت نہیں، ہم خطرے سے باہر آ چکے ہیں، اگر تم نکل گئے ہو تو واپس ہو جاؤ، ہماری جان بچ گئی، مال بچ گیا، اب رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، واپس ہو جاؤ۔ تو وہ قاصد آ کر ملا ابو جہل سے کہ ابو سفیان اپنے قافلے کو بچا کر عافیت سے راستہ بدل کر مکے کے قریب پہنچ رہا ہے، خطرہ ٹل گیا ہے، اس لیے اس نے کہلوایا کہ اب ضرورت نہیں جنگوں کی، اب تم واپس ہو جاؤ۔ تو ابو جہل نے واپس نہیں ہونے دیا اور بڑی جوشیلی تقریر کی اور کہا کہ نہیں، اب تو ہم بدر کے میدان میں 3 دن ٹھہریں گے اور اونٹ ذبح کریں گے، گوشت کھائیں گے، جشن منائیں گے اور مسلمانوں کو دکھا دیں گے کہ ہماری طاقت کیا ہوتی ہے۔ وہ خود نہیں جا رہا تھا، اصل میں موت اس کو لے جا رہی تھی، وقت تو اس کا آ رہا تھا بیچارے۔ تو بہرحال اس کی جوشیلی تقریر سے لوگ متاثر ہوئے اور انہوں نے طے کیا کوئی بات نہیں، ہمارا قافلہ اگر عافیت سے نکل گیا ہے تو نکل جانے دو، وہ بھی ایک فضل ہے، انعام ہے، مل جائے گا ہمیں، اور ایک کام یہ کرتے ہوئے چلیں کہ مسلمانوں کو آج دکھا دیں ہماری طاقت کیا ہے۔ یوں ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر بدر کے میدان میں۔ پھر رسول اللہ کی اطلاع ہوئی کہ ابو سفیان تجارتی قافلے کو لے کر تو دوسرے راستے سے نکل گیا ہے اور مکے سے 1000 کافر ہمارے مقابلے پر آ رہے ہیں اور وہ سب مسلح ہیں، ہتھیار سے لیس ہیں، ساری طاقت ان کے پاس ہے۔ تو آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا، وہی 313 چھوٹی سی جماعت، ان کی بے سر و سامان کا اندازہ اس سے کرو کہ پورے 313 آدمیوں میں 8 تلواریں تھیں بس۔ اگر جنگ کے ارادے سے نکلتے تو سب کے پاس ایک ایک تلوار ہونی چاہیے، صرف 8 تلواریں، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں۔ تو اگر 313 جنگ کے ارادے سے نکل رہے ہیں تو 313 ہی سواری ہونی چاہیے، 313 اونٹ ہوتے، اتنے ہی گھوڑے ہوتے، اتنی ہی تلواریں ہوتی، اتنے ہی تیر اور کمان ہوتے، لیکن کچھ نہیں، صرف 2 تلواریں تھیں، وہ 8 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 313 آدمی۔ ان اونٹوں پر بھی باری باری سوار ہوتے تھے، ایک اونٹ پر 3 آدمی، ایک اونٹ پر 4 آدمی، اس طرح۔ اب 2 بیٹھ کے چل رہے ہیں، 2 پیدل چل رہے ہیں، پھر جب وہ 2 اتر جائیں گے 2 سوار ہو جائیں گے، اس طرح باری باری سوار ہوتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی باری باری ہی سوار ہوتے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو لبیبہ اور حضرت علی تھے، اور حضور ایک اونٹ پر 3 ہیں۔ حضور جب تشریف فرما ہوتے تو یہ دونوں ساتھی پیچھے پیدل چلتے، پھر حضور اترتے تو ان کا نمبر بیٹھنے کا آتا، تو وہ کیا کہتے ہیں، اللہ نبی ہم تو جوان ہیں، ہم تو پھر بھی پیدل ہی چلیں گے، ہمارے حصے میں بھی آپ ہی بیٹھے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اس وقت کے جملے ہیں وہ بہت سبق آموز ہیں۔ کیا فرمایا کرتے تھے، ما انتما باقوا منی، ما انتما باقوا منی، تم مجھ سے کچھ زیادہ طاقتور نہیں ہو، تم کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، ولا انا باغنى عن الاجر منکما، یہ خاص جملہ ہے، ولا انا باغنى عن الاجر منکما، اور اگر ثواب کی بات ہے تو بھائی ثواب کا میں بھی اتنا ہی محتاج ہوں جتنا تم محتاج ہو۔ اگر پیدل چلنے میں اجر و ثواب ملتا ہے تو اس اجر و ثواب کا میں بھی اتنا ہی مستحق ہوں جتنا تم، اور اگر طاقت کی بات ہے تو طاقت میں تم سے کم نہیں ہوں، پیدل میں بھی چل سکتا ہوں۔ اس لیے ان کو ان کی باری پر بیٹھنا ہی پڑتا تھا۔ یہ ایک قائد کے لیے، ایک رہنما کے لیے زبردست سبق ہے کہ اجر و ثواب سب کے لیے، سب اس کے مستحق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری میں پیدل چلتے تھے، یہ دونوں بزرگ بھی سوار ہوتے تھے، اس طرح چل رہا تھا قافلہ۔ جب اطلاع ملی کہ ابو جہل آ رہا ہے اور ابو سفیان قافلے کو بچا کر لے گیا، تو ہم نے جمع کیا صحابہ، پوچھا بھائی کیا کرنا چاہیے۔ ابو سفیان تو اپنا تجارتی قافلہ بچا کر چلا گیا، تمہارے سامنے تو ایک دوسری مصیبت اور آ گئی، 1000 کا لشکر آ رہا، کیا کرنا۔ تو کچھ نوجوان ساتھیوں نے یہ رائے دی کہ نہیں لڑنا چاہیے، ہمارا جو مقصد تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اس لیے ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے مدینے کے لیے، اور جو 1000 لشکر مکے سے تازہ آیا ہے، ہتھیار کے ساتھ آیا ہے، ان سے ہمیں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ حکمت کے خلاف ہے، جنگ کے اصول کے خلاف ہے۔ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، نہ ہم اس نیت سے نکلے ہیں، نہ ہمارے پچھلے والوں کی یہ خبر ہے، اگر ان کو خبر بھی ہو تو مدد کے لیے آ جائیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم جنگ کریں گے، کوئی موبائل کا زمانہ تھوڑی تھا جو اطلاع ہو جائے۔ تو اس لیے مصلحت نہیں ہے اور جنگ کے اصول کے خلاف ہے ہمارا جنگ لڑنا۔ لیکن رسول اللہ کو اس جواب سے تسلی نہیں ہوئی، پھر آپ دوبارہ پھر کہتے ہیں بھائی غور کرو بھائی کیا کرنا ہے، ساتھی بھائی رائے دیں کیا کرنا، تسلی ہوئی نہیں رہی۔ تو پھر کچھ مہاجرین نے، حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، ایسے مہاجرین نے رائے دی کہ اللہ کے رسول بس آپ حکم فرمائیے، ہم ہر قسم کے قربانی کے لیے تیار ہیں، آپ اگر منشا ہے کہ جنگ کرنی تو کرنی ہے، ہمیں اللہ کی مدد پر، اللہ کی طاقت پر بھروسہ ہے، ہتھیاروں پر نہیں، آپ اشارہ کیجیے۔ لیکن آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں بھائی رائے دو، بتاؤ بھائی کیا رائے ہے، مشورہ دو۔ انصار میں سے اب تک کوئی نہیں بول رہا، آپ چاہتے تھے کہ انصار کے جو ساتھی ہیں وہ بھی بولیں،
مہاجر اور انصار دو طبقے تھے صحابہ میں. انصار سے اس لیے بلوانے چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کرنے والے تھے مدینے کے لیے تو انصار نے استقبال کیا ہے، لیکن جو شرائط طے ہوئے تھے، جو باتیں طے ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ مدینے میں اندر رہ کر ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یہ مشورے میں یا اس وقت شرائط میں طے ہوا تھا. اب یہ معاملہ ہے مدینے سے باہر کا، تو انصار ہمارا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے، اس لیے ان سے کہلوانا چاہ رہے ہیں حضور. تو بار بار فرما رہے بتاؤ بھائی کیا رائے ہے. تو سمجھ گیا حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو اور کہا اللہ نبی شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے یا انصار میں سے. حضور فرمایا ہاں تمہاری طرف، اس لیے تم سے معاملہ یہ ہوا ہے کہ بھائی مدینے کے اندر رہ کر تم ہمارا ساتھ دو گے، باہر نکل کر ہجرت کر رہے ہیں، اس لیے ہم تم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے ایسی جوشیلی تقریر کی، سارے مسلمانوں کو جوش بھر گیا. کہہ رہے اللہ نبی اگر آپ ہمیں اشارہ دیں کہ سمندر میں کود جائیں سمندر میں کود جائیں، اگر آپ اشارہ کریں کہ جلتی ہوئی آگ میں کودیں تو آگ میں کودنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ یہ کہیں کہ زمین کے اس خطے تک ہمیں پہنچنا ہے وہاں تک پہنچ جائیں گے، ہماری سواریاں ساتھ دے دیں گے پیروں سے چلیں گے. ایسی جوشیلی تقریر انہوں نے کی. پھر سعد بن وقاص نے تقریر کی، دوسرے نے تقریر کی، حضور کا عباس. پھر حضور نے بشارت سنا دی کہ دیکھو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ دو جماعتوں میں سے ایک پر تمہارا غلبہ یقینی ہے. دو جماعت کون سی؟ ایک ابو سفیان جو ملک شام سے لے کر آ رہا ہے تجارتی قافلہ جس میں 50 آدمی ہے، مال بہت ہے، یا تو یہ تمہارا ہاتھ لگے گا، یا جو مکے سے قافلہ آ رہا ہے جنگ کے لیے اس پر تمہارا غلبہ ہوگا. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ ابھی آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو جماعتوں میں سے ایک کے بارے میں مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ اے محمد ایک تو تمہارے ہاتھ لگے گا ہی لگے گا، یا تو اس پر فتح پا جاؤ گے یا اس پر. اب تمہارے ساتھی کیا فیصلہ کرتے کرو. تو ساتھیوں کی رائے تو کیا بن رہی تھی؟ وہ تو چلا گیا، ہمارا ہاتھ سے نکل گیا تو ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے. جب ہاں میں ہاں مل گئے اور سب کی رائے بن گئی تب حضور نے بشارت سنائی سنو اگر وہ ہاتھ سے نکل گیا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ دو میں سے ایک تو تمہیں فتح ہی ہونے والی، لہٰذا میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، 1000 ہم سے مغلوب ہو کر رہے گا، ہمت کرو اور چلو. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان 313 کو لے کر مدینہ بدر کے میدان میں پہنچ گئے. مدینہ منورہ سے 80 میل اور کلومیٹر کے حساب سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک میدان. اب تو وہاں شہر بنا ہوا ہے، جامع مسجد بھی بنی ہوئی ہے، اور عمرے میں جان ہوا تو اللہ کا شکر ہے کہ زیارت کے لیے بھی ہم لوگ پہنچے ہیں. تو بدر اصل میں عام حجاج کرام نہیں کرتے ہیں بدر کی زیارت. طریق ہجرت کے نام سے مستقل ایک راستہ بن گیا، ہائی وے بن گیا مکے سے مدینے کے لیے. عام طور سے حجاج کو وہاں سے لے جایا جاتا ہے. ہاں ڈرائیور ہوشیار ہو، بات مان لے، اس سے کہہ دیں تو تمہیں 10 ریال فاتو مل جائے گی، 20 ریال فاتو ملیں گے، تو پھر وہ ادھر سے گاڑی گھما دیتا ہے پرانے راستے سے جو جدہ سے مدینہ آتا تھا، اس پر بدر آتا ہے. اتفاقاً ہمارا وہاں جانا ہوا ہے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور پھر لمبی تفصیل ہے. رات میں اللہ تعالیٰ نے بارش کر دی. جس بارش کا فائدہ یہ ہوا کہ جس حصے میں مسلمانوں کا ٹھہرنا ہوا تو وہ ریتی کا علاقہ تھا. تو مسلمان پست ہمت ہو رہے تھے کہ کیسے لڑیں گے، پاؤں ہمارے زمین میں دھس رہے ہیں، چلا نہیں جا رہا. اور جس علاقے میں کفار کا قبضہ ہو گیا، وہ چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے بدر میں، انہوں نے اچھی جگہ کو دیکھ لیا ہے، چکنی زمین ہے، وہاں ان لوگوں نے اپنے ڈیرے ڈال لیے ہیں. ادھر پانی بھی زیادہ ہے، کنواں ادھر ہی ہے، کفار مکہ جہاں ٹھہرے تھے ادھر پانی بھی نہیں ہے. تو اچانک رات کو اللہ تعالیٰ نے بارش کی. وہ بارش اتنی مفید ہوئی کہ ساری ریت جم گئی، اور ان وہ ٹھہرے ہوئے تھے چکنی زمین میں تو وہ پھسلن بن گئی، ان کے لیے مصیبت بن گئی. ادھر مسلمانوں نے تھوڑی تھوڑی مٹی لگا کے ایسے چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے، پانی بھی اکٹھا ہو گیا، پانی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. یوں اللہ تعالیٰ کی نصرتیں اتر رہی ہیں. پھر رات میں ہی حضور علیہ السلام نے میدان بدر میں صحابہ کی صف بندی کی. صبح جنگ ہونی ہے لیکن رات میں ہی کھڑا کر دیا کہ تمہیں یہاں رہنا، تمہیں یہاں رہنا، تمہیں یہاں رہنا، سب کی جگہ متعین کی. اور کسی بھی جنگ کو جیتنے کا اصل ہنر یہ ہے جو کمانڈر ہے وہ یہ فوج پہچانتا ہو کون سا فوجی کس جگہ کھڑا کرنا چاہیے، کہاں سے اس کی خدمت ہمیں زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے. حضور علیہ السلام اس میں بہت ماہر تھے. آج کل کے جو انگریز تاریخ لکھ رہے ہیں، کتابیں مرتب کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ کمانڈروں میں سب سے زیادہ مہارت اس سلسلے میں محمد رسول اللہ کی. وہ بہتر پہچانتے تھے کون سا فوجی کہاں کھڑا ہونا چاہیے. تو رات میں حضور نے سب بندی کروا دی سب کو اور بتا دی تمہیں یہاں کھڑا ہونا. تمہیں صبح تو اشارہ ہوگا بس چلو بھائی اپنی اپنی جگہ یوں ہی کہیں گے، لیکن رات میں جگہ متعین ہو گئی تو سب بندی بھی کر دی گئی. اور وہیں حضور نے فرمایا کہ سنو کفار کی طرف ادھر نکل گئے، یہاں کو فلاں کافر پڑا ہوا ملے گا، تمہیں یہاں فلاں کافر مقتول ملے گا، یہاں دیکھنا فلاں کی گردن پڑی ہوئی، تم دیکھنا یہاں فلاں کا جسم پڑا ہوگا. رات میں آپ نے بشارتیں دی، اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی اور یہ سب دھڑ کٹے ہوئے تمہیں یہاں ملیں گے.
تو بعد میں صحابی بتاتے ہیں کہ جس جگہ حضور علیہ السلام نے ہاتھ رکھ بتایا تھا، جنگ کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ کافی اسی جگہ مر گیا، اسی جگہ اس کا قتل ہوا ہے۔ یہ رسول اللہ کا معجزہ، آپ کے اوپر تو وحی آ رہی تھی، اللہ کی طرف سے پیغام دیا جا رہا تھا۔ بہرحال صبح کو جب جنگ کا وقت قریب آیا تو تہجد میں یہ رات حضور نے جاگ کر گزاری، سوئے نہیں، عبادت میں، دعاؤں میں، استغفار میں لگے رہے۔ پھر صبح کے وقت میں جب سب بندی ہو رہی تھی تو حضور پھر خیمے میں تشریف لے گئے اور پھر سر پر ایسے چادر ڈال کر پھر دعا میں مشغول ہوئے اور بہت آہوازاری کے ساتھ آپ نے دعا کی۔ پتہ نہیں کیا دلی کیفیات رہی ہوں گی، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن حدیث میں جو جملہ آتا ہے وہ یہ ہے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد ابدا، یعنی ہمارے اور آپ جیسے یہ بڑے بڑے محقق علماء یہ جملہ کہنے کی ہمت بھی نہیں کریں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ جانے اس وقت کیا کیفیات رہی ہوں گی، تو کیا فرما رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ اگر مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت 313 کا یہ طبقہ ہلاک ہو گیا تو آج کے بعد روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت مٹ جائے، تجھے کوئی یاد کرنے والا نہ ہو، تو اس کو ہلاک کر دے۔ مسلمانوں کا کریم حصہ ہے 313، اور خدا نہ خواستہ اگر اس وقت فتح نہ ہوتی، شکست ہو جاتی، یہ شہید ہو جاتے، مر جاتے، تو کون اعلیٰ کلمت اللہ کر رہا تھا؟ آخر رسول ہے، کوئی رسول آنے والا تھوڑی تھا بعد میں، کوئی نئی کتاب آنے والی تھوڑی تھی، اور وہی جو چھوٹے موٹے مسلمان اس وقت تیار ہوتے وہی مٹ جاتے، تو نہ آگے مسجدیں ہوتی، نہ یہ دارالعلوم ہوتے، نہ یہ تحریکیں ہوتی۔ یہ تو ان کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی لن تعبد ابدا، تو پھر کبھی آپ کی عبادت نہیں کی جائے۔ ایسی آہوازاری آپ نے فرمائی کہ چادر بھی آپ کے کندھوں سے کھسک کر نیچے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے چادر اٹھائی اور فرمایا بس یا رسول اللہ، بس یا رسول اللہ، بہت ہو گیا، اب امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی مدد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی نظام یہ ہوا کہ 313 نے صف بندی کی، ادھر 1000 کا مجمع ہے، ہتھیاروں سے لیس ہے، لیکن اللہ کی قدرت یہ کہ کافروں نے مسلمانوں کی تعداد کو کئی گنا زیادہ دیکھا۔ 313 ہے لیکن ان کو لگا کہ 1213 سے پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ، 10 پارے میں آئے گے انشاءاللہ اسی صورت میں چل کر، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی نگاہوں میں زیادہ کر کے دکھا رہا ہے۔ ابھی 10 پارے میں آ رہا ہے، تعداد مسلمانوں کی زیادہ دکھائی دے رہی ہے، فرشتے آ کر شامل ہو گئے، ان کا جسم کافروں کو نظر آ رہا ہے۔ مسلمان 313 ہونے کے بجائے کو لگ رہے 1500 ہیں، 1000 2000 اختصار کھڑے ہیں، اور مسلمانوں کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کوئی 1000 کا مجمع چھوٹا نظر آ رہا ہے، مسلمانوں کی نگاہوں میں تھوڑا ہو گیا تاکہ ان کی ہمت بڑھے، اور ان کی نگاہوں میں مسلمان زیادہ نظر آ رہے ہیں تاکہ ان کی ہمت ٹوٹے۔ اسباب کی دنیا ہے، اسباب میں اللہ تعالیٰ نے پھیلایا اثرات کو، اور پھر جنگ شروع ہوئی تو چند ہی لمحوں میں اللہ تعالیٰ نے سارا نقشہ بدل دیا، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اور کافروں میں 70 مارے گئے تھے بڑے بڑے لوگ، اور تقریباً 70 ہی قید میں ہاتھ میں آئے، باقی لوگوں نے اپنی جان بچائی، بھاگے، تو ان کا ساز و سامان جو چھوڑا گیا تھا وہ مارے نہیں، اسی پر تھوڑا سا صحابہ میں مسلمانوں کو یہ مسئلہ خیال کہ کس کا حصہ ہے، اس مناسبت سے یہ ابتدائی چند آیتیں کر دیں گے۔ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، غنیمتوں کے بارے میں، اگر لفظی ترجمہ کرنا، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں، اس مال غنیمت کا کرنا کیا ہے؟ قل فرما دیجیے الانفال للہ والرسول، یہ غنیمتیں ملکیت کے اعتبار سے اصلاً اللہ کی، الانفال للہ، ساری غنیمتیں اللہ کے لیے، اس لیے تمہارے لیے تو جنت ہے، تمہارے لیے تو اللہ کی رضا ہے، تمہارے لیے تو اجر و ثواب ہے، تم تو اس کام کے لیے آئے تھے، یہ مال جو اکٹھا ہو گیا ہے اصلاً اللہ کا، الانفال للہ والرسول، اور تبعاً رسول کا ہے، یعنی اللہ جیسے حکم دے دیں گے
رسول اللہ کو اختیار شروع کرنے کا، الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ، پس لہذا تم اللہ سے ڈرو، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تمہاری جو مراد ہے اس کو پیچھے مت ڈالو، تمہاری مراد ہے اللہ کو خوش کرنا، تمہاری مراد ہے جنت حاصل کرنا، اجر و ثواب، اس کی طرف نظر رکھو، مال کی طرف مت دیکھو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور باہمی تعلقات کی اصلاح کرو۔ کیوں؟ مال کی وجہ سے تھوڑی سی رنجش شروع ہوئی، ہمارا ہے، وہ کہنے لگا نہیں تمہارا بھی اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، بنا یوں کہنے لگا، اس لیے فرمایا جائے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، باہمی تعلقات کی اصلاح کرو، آپس میں جو تھوڑا سا حسد سا، مال کی دوڑ حس جو پیدا ہو گئی، ختم کرو اس کو، اس لیے کہ آپسی جب تنافس پیدا ہو جاتا ہے، ریس یا یوں کہو لوگ بھائی حس بڑھ جاتی ہے، اس سے اتحاد ٹوٹ جاتا ہے، اور کسی بھی چیز کو فتح کرنے کے لیے، کامیابی سے حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے اتحاد کی۔ اب اگر ایسے ہی تم بٹوار کرتے رہو گے، آپس میں تمہارے دل پھٹ جائیں گے تو کیا جیتو گے؟ اس لیے پہلے اصلاح کر دی گئی، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور باہمی تعلقات کی اصلاح کرو، جیسے پہلے بھائی بھائی تھے ایسے اب بھی رہو، مال اللہ اس کا رسول کا وہ جیسے بانٹ دیں گے ٹھیک ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہی اصل چیز ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو، یعنی اگر تم مؤمن ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ خوف خدا تمہارا اندر ہونا چاہیے۔ اگر تم مومن ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے باہمی تعلقات تمہارے اچھے ہونے چاہیے، اصلاح ذات البین جس کو کہتے ہیں، باہمی تعلقات خوشگوار ہونے چاہیے، کسی میں کوئی حسد، کینہ، بغض، نفرت یہ سب نہیں ہونے چاہیے، اور اگر مومن ہو تو اطاعت کرو۔ تو ان کنتم مومنین شرط ہے اوپر والے، یہ جزا ہے، اگر تم مومن ہو تو ان کاموں کو کرو، اور اگر تم ان کاموں کو نہیں کرتے اس مطلب تمہارا ایمان ابھی پورا نہیں ہے۔ اس سے نتیجہ نکلا کہ اعمال کی پابندی اور گناہوں سے احتیاط، یہ ہے ایمان کامل۔ اعمال کی پابندی، گناہوں سے احتیاط، یہی ایمان کامل ہے۔ اور صرف عقیدہ وہ ایمان ہے ٹھیک ہے، لیکن کامل جب بنے گا جب اس کے ساتھ اعمال کی پابندی بھی ہو۔ پھر خلاصہ سنا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ بس مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جائے، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، جب یوں کہہ دیا جائے کہ اللہ کا حکم ہے، وجلت قلوبهم، تو ان کے دل سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کا نام آتے کب کپانے رہتے ہیں، اب کوئی چیز نہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ وجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں۔ وجلن کے معنی آتے ہیں لرزنا، کپ کپانا۔ موجلن، عربی زبان میں موجلن اس گڑھے کو اور تالاب کو کہتے ہیں جس میں پانی بھرا ہوا ہو۔ جب پانی بھرا رہتا ہے اور ہوا چلتی ہے تو ہوا کی وجہ سے پانی میں لہر پیدا ہوتی ہے، ان لہروں کی وجہ سے اس گڑھے پر نام دیا جاتا ہے عربی میں موجن، ہلنے والا، یہ ہل رہا ہے۔ یعنی مومن کے سامنے جب اللہ کا تذکرہ آتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کے خوف کی وجہ سے لہریں اور ارتعاش پیدا ہوتا ہے، وہ کپ کپانے لگتا ہے، وہ اپنی انا کو ختم کر دیتا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتا ہے۔ وہیں سے بنایا گیا انما المؤمنون، مومن تو بس وہ ہیں مطلب کہ کامل، پکے اور سچے مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، ایک نشانی۔ نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو وہ آیتیں ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں۔ آیتوں کے سننے سے ان کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، جوش پیدا ہوتا ہے، اپنی خواہشات دبی دبی محسوس ہوتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے اللہ کے نام پر، اس کے رسول کی عظمت پر ہم قربان ہو جائیں۔ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن تو وہ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ توکل کے مطلب نہیں کہ اسباب اختیار نہ کیے جائیں، اسباب اختیار کر کے امید اللہ سے ہی لگاتے ہیں۔ اسباب اور تدبیریں سب کی جاتی ہیں لیکن امید اللہ سے رہتی ہے، اسباب پر ان کا دھیان نہیں ہوتا۔ اس کی صحیح ترجمانی حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے میں جو 13ویں پارے میں انشاءاللہ آئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں وہ جا رہے ہیں مصر، جہاں یوسف علیہ السلام رہتے ہیں، انہوں نے تو بیچ دیا تھا، یوسف علیہ السلام تو غلام بنا کر وہاں پہنچے ہیں، پھر اللہ نے ان کو ترقی دی ہے اور آج وہ مصر کے خزانچی ہیں، ان کے ہاتھ سے ہی اناج بٹتا ہے۔ لمبا قصہ ہے، انشاءاللہ نہیں سنائیں گے۔
قحط پڑ رہا ہے، جس کا اثر ملک شام میں بھی ہے، اور یہاں کھانا پانی دانا سب ختم ہو گیا ہے، تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، سبھی جا رہے تھے تو اپنے بیٹوں سے کہا تم بھی جاؤ بھائی مصر، سنا ہے کہ وہاں کا بادشاہ بہت معمولی قیمت پر اناج دیتا ہے، تو تم بھی جاؤ اپنے اونٹوں کو لے کر، بوریوں کو لے کر، تمہیں کچھ ملے گا۔ بیٹوں کو بھیج رہے ہیں، تو یہ 11 بھائی جو ہے یہ نکل رہے ہیں یہاں سے، بنیامین بھی ساتھ ہیں، باقی 10 ہیں، وہ سب جا رہے ہیں ساتھ میں۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو نصیحت کی تھی وہ ہے توکل کی ترجمانی۔ کیا فرمایا تھا؟ یا بنیہ، اے میرے بچوں، میرے بیٹوں، ایک دروازے سے داخل مت ہو، لا تدخلوا من باب واحد۔ شہر کے بڑے بڑے گیٹ ہیں، جیسے دلی گیٹ اور اجمیری گیٹ، فلاں گیٹ، ایسے شہروں کے پہلے گیٹ ہوتے ہیں۔ لا تدخلوا من باب واحد، میرے بیٹوں ایک دروازے سے داخل مت ہو، متفرق ابواب سے داخل ہو، 2-4 اس گیٹ سے چلے گئے، 2-4 وہاں گیٹ سے چلے گئے، 2-4 ادھر سے نکل کے چلے گئے۔ کیوں؟ اگر تم 11 کا 11 ایک ہی گیٹ میں سے جاؤ گے تو نظروں میں آ جاؤ گے، اور تم ہٹے کھٹے صحت مند ہو، اور پیغمبر کی اولاد بہرحال ان پر الگ ہی تابانی رہتی ہوگی، چمک دمک رہتی ہوگی، رونق، اس لیے کسی کی نظر نہ آ جاؤ، کہیں نظر لگ سکتی ہے، دوسرے چور چکے اگر دیکھ لیں گے تو پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو یہ بہت سی حکمت ہے، الگ الگ دروازوں سے جانا، وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ لیکن کیا فرمایا؟ وما اغنی عنکم من اللہ، یہ ہے اصل جملہ کہ دیکھو تدبیر کرنے کے لیے تدبیر بتا رہا ہوں، الگ الگ دروازے سے جانا، لیکن اگر خدا نے ہی کچھ مقدر کر رکھا ہوگا تو اس کو میں دور نہیں کر سکتا۔ تدبیر اختیار کرو، لیکن تدبیر کے بعد بھی اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ مقدر ہے۔ لیکن یہ نادانی ہے کہ تدبیر کچھ نہ کرے آدمی اور یہ کہ بھائی جو مقدر ہے وہ ہو جائے گا۔ پہلے نہیں، پہلے تدبیر کرو، پھر کہو کہ جو کچھ مقدر ہے اللہ کی طرف سے ہو جائے، اور تدبیر نہ کر کے بس ہاتھ ہاتھ کر بیٹھ رہنا، جو مقدر ہے وہ ہو جائے گا، یہ حماقت ہے۔ پہلے تدبیر، پھر تدبیر کے بعد اعتماد اللہ کی ذات پر۔ اس لیے اسباب میں بھی اپنی ذات سے کچھ نہیں۔ چھری کاٹتی ہے ایک سبب ہے، چھری کاٹتی ہے ایک سبب ہے، آگ جلاتی ہے ایک سبب ہے، لیکن اللہ نے ایسا بھی کر کے دکھایا ہے کہ چھری چل رہی ہے لیکن کاٹتی نہیں۔ اسماعیل کے گلے پر چھری چل رہی ہے، کاٹتی نہیں۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے لیکن آگ جلاتی نہیں۔ تو اللہ نے یہی سکھایا، یہ سب اسباب میرے حکم کے ماتحت ہیں، جب میں حکم دوں گا تو یہ اثر کریں گے، اگر حکم نہیں دوں گا تو کچھ نہیں کریں گے۔ خوب آدمی کے پاس طاقت ہے، لیکن اگر شکست اور ہار مقدر ہے تو ہارے گا، اور اگر اسباب کی کمی بھی ہے لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے میدان میں اتر گئے، اللہ نے مدد کی، تو کم اسباب کے باوجود بھی جیت سکتے ہیں۔ جیسے فتح میں بدر میں جیت گئے، 8 تلواریں ہیں، 2 ہی گھوڑے ہیں، نہتے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں لیکن جیت گئے، اس لیے تو اللہ کی مدد کی۔ وہاں 1000 ہے، اسباب کے ساتھ ہیں وہ، لیکن ہار گئے۔ تو اسباب اپنی ذات سے کچھ نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب اختیار نہ کیے جائے، اسباب اختیار کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احد کے میدان میں 2 زرہ پہنی، ایک کے بجائے 2 زرہ، وہ جو تیر سے بچاتا ہے، لوہے کا لباس ہوتا تھا، ایک کے بجائے 2 آپ نے پہنی ہے۔ کیا اللہ کے رسول کو، حضور کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں تھا کہ جو تیر لگے گا وہ تو اللہ کے حکم سے لگے گا، مجھے یہ پہننے کی ضرورت ہے؟ لیکن حضور نے پہن کر اس لیے دکھایا کہ دیکھو دنیا اسباب کی ہے، جہاں اسباب اختیار کیے جاتے ہیں پھر مدد اللہ کی طرف سے۔ یہاں بھی آگے بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر فرشتے اتارے ہیں، ابھی اگلے صفحے پر آ رہا ہے، وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم۔ اللہ نے بدر میں فرشتے اتارے ہیں، اور فرمایا فرشتے کچھ نہیں ہوتے، یہ تو تمہاری تسلی کے لیے ہم نے اتارے ہیں، مدد تو صرف اللہ کی طرف سے، ومن نصر الا من عند اللہ۔ اگر 1000 کے بجائے 5000 فرشتے ہوتے لیکن اللہ کا اشارہ نہ ہو تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو کھڑے کھڑ پٹوائیں گے تمہیں۔ اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے تو پھر بغیر فرشتوں کے بھی مدد ہو جاتی ہے۔ پھر بھی کیوں اتارا گیا؟ تاکہ تمہیں تسلی تو رہے، یعنی اللہ تمہاری مدد پر قادر ہے فرشتوں کے اتارے بغیر بھی، لیکن اس نے پھر بھی فرشتے اتارے تاکہ تمہاری ایک خوشی کی چیز بن جائے، تمہیں تسلی رہے کہ نہیں اللہ کی طرف سے مدد آ رہی ہے، ورنہ تو اللہ خود بھی مدد کر سکتا ہے، ان سب اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت تھانوی وہیں سے لکھا کہ اسباب کچھ نہیں کرتے ہیں، بالکل حقیقت ہے، لیکن تسلی خاطر کے لیے اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ نے خود اسباب کے طور پر فرشتوں کو اتارا ہے، اور پھر یوں بھی فرما دیا کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، میں ہی کرتا ہوں جو کچھ کرتا ہوں۔ یہ تو علماء کا حق ہے، وہ بتائیں گے کیا چیز کیا درجہ رکھتی ہے۔ تو بہت زیادہ صوفی بننے کی ضرورت نہیں، بھائی ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہی کھلاتا ہے۔ تو جوتا مار مار کر کھلائے گا پھر تمہیں؟ کسی مولوی کا بیان سن لیا تھا، ایسی صوفی جی نے جیسا آپ لوگ ہیں، کہہ دیا وہ مولوی صاحب نے کہ اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، بے شک اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے۔ تو صوفی جی نے سوچا کہ
کہ اب تو یہ کر کے ہی دیکھنا کہ اللہ کیسا کھلاتا ہے. میں کھاؤں گا ہی نہیں. اب گھر بھی نہیں کھاتا, گھر سے نکل گیا, جنگل میں چلا گیا, بالکل پہاڑوں کے دامن میں پڑ گیا. مجھے یہ دیکھنا کہ اللہ کیسا کھلاتا ہے. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, کچھ کھانے کو ملے نہیں مل رہا ہے تو اسباب کی دنیا, کچھ ہاتھ پاؤں مارے گا ملے گا. تیسرے دن بالکل بے ہوش ہونے قریب ایک جھاڑی کے نیچے پڑا ہوا ہے. رات کے 1 بج رہے, 2 بج رہے, کتنے بج رہے تھے. ڈاکوؤں کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی. وہاں پہلے سے اور ڈاکو بیٹھے ہوئے تھے جو بٹوارا کر رہے تھے. اب دوسرے لوگ آتے ہوئے دیکھے ڈاکو تو وہ ڈر پہ تھے, پتہ بھاگے بھائی کہاں بڑھا رہے ہیں, کون آ رہے ہیں. اپنے پکڑ ہانڈی جو پکا رہے تھے وہ بھی چھوڑ چھاڑ بھاگے. یہ جو پیچھے جو ڈاک آ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ کھیر پکی ہوئی ہے, سالن بھی ہے, سب کھانے تیار ہیں. ان کے دل میں شبہ یہ ہوا شاید ہمیں مارنے کی کوئی اسکیم تھی, اس میں زہر وہر ملا رکھا ہوگا جو چھوڑ کے بھاگیں. اللہ کی طرف سے اسباب بنتے. انہوں نے کھانے پر قبضہ کیا لیکن کھایا نہیں. پہلے اس کو جانچو یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں, اس میں کوئی زہر وہر تو نہیں. دیکھو یہاں کوئی جانور وانور پڑا ہو, پہلے اس کو کھلاؤ. اب تلاش میں نکلے تو جھاڑی نیچے وہ 3 دن سے پڑا ہوا تھا سوئی بھی. وہی آدمی مل گیا, لا اٹھا کے پکڑو. ارے میں تو بیمار ہوں, میرا اندر دم نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. اٹھا کے زبردست کھانے کے پاس لائے اور پلیٹ میں نکالنے کا, کھا. میں نہیں کھاؤں گا. کیوں نہیں کھائے؟ اللہ کھلا کے جو نہیں کھاؤں گا, اللہ کھلا کے جو نہیں کھاؤں اس لیے. تو انہوں نے ڈاکو نے زبردستی مار مار کے منہ میں گھسایا. دے تھا پڑو, دے جوتا, کھا. وہ کھانے چیک کروانا تھا, جوتا بھی مار رہے ہیں, کھلا بھی رہے ہیں. 2-3 لوگ کھا کے رہتا, تیرا شکر ہے. مولوی صاحب نے بات ادھوری کہی. اس کو یوں کہنی چاہیے کہ اللہ ہی کھلاتا ہے, اگر نہیں کھاتا تو جوتا مار کے کھلاتا ہے. اللہ ہی کھلاتا ہے, نہیں کھاتا ہے تو جوتا مار کے کھلاتا ہے. مجھے کھانا مل رہا ہے لیکن جوتے کے ساتھ نہیں. تو باتوں کو تولا کرو, سمجھا کرو. بے شک اللہ ہی کھلاتا ہے, لیکن اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے پردوں میں رکھا ہے. انما المؤمنون, تو بس ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے, وجلت قلوبہم, تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں, تازگی آ جاتی ہے. وعلی ربہم یتوکلون, اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ, مومن تو وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون, اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. یہ ایمان والے ہیں. آگے ضمانت دے دی, سند دے دی. اولئک هم المؤمنون حقا, یہی ہیں سچ مچ ایمان والے. کون؟ جن میں 5 باتیں ہیں. اللہ کا نام آتے ہی ڈر جائیں, قرآن کی آیات سے ان کا ایمان بڑھ جائے, اپنے رب پر بھروسہ رکھیں, نماز قائم کریں, اللہ کے راستے میں خرچ کریں. جن میں یہ 5 باتیں ہیں یہی ہیں سچ مچ ایمان والے. اللہ کہہ رہا ہے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جس اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, وہ اللہ کہتا ہے کہ پکے مومن ہیں جن میں یہ باتیں ہیں, جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں, نماز قائم کریں, اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں. قرآن آیات سے ان کے ایمان میں تازگی آ جائے, تازگی آ جائے, ہوش برقرار ہو جائیں گے. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کا بہت مشہور قول ہے, فرمایا کرتے تھے اپنے دلوں کو 3 مواقع پر ٹٹولا کرو. 3 موقعوں پر اپنے دل کو ٹٹولو. اطلب قلبک فی 3 مواطن, اپنے قلب کا جائزہ لو, اپنے دل کا جائزہ لو, حساب لو 3 موقعوں پر. نمبر 1, 3 موقع پر اپنے دل کا جائزہ لینا ہے. نمبر 1, عند سماع القرآن, قرآن سنتے وقت. جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو, آپ خود پڑھ رہے ہو یا دوسرا کوئی پڑھ رہا ہو, اس پر دل پر کیا حالات ہوتے ہیں؟ دل خوش ہوتا ہے, دل میں مزہ آتا ہے تلاوت کرتے ہوئے, اور اگر سمجھتے ہو تو آیات کے ترجمے کے ساتھ ساتھ تمہاری کیفیات بدل رہی ہیں. یہ دل کا محاسبہ کرو. ایک موقع ہو گیا ہے. تو اطلب قلبک فی 3 مواطن, 3 مواقع پر اپنا دل کا محاسبہ کرو. عند سماع القرآن, قرآن سنتے وقت. وفی مجالس الذکر, اور ذکر کی مجلسوں میں جب دل اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہو, جب اجتماعی انفرادی اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہو تو کیسا دل کا حال رہتا ہے. وفی اوقات الخلوہ, تیسرا موقع, وفی اوقات الخلوہ, تنہائی کے اوقات میں جب کوئی نہیں ہوتا تو تمہارا دل کا حال کیسا ہوتا ہے؟ اس وقت دنیا کے خیالات زیادہ آتے ہیں, یا جنت کا, اللہ کی محبت کا, رسول اللہ کی سیرت کے خیالات, یا قبر کا حساب کتاب کا ڈر؟ کیا خیالات آتے ہیں؟ یا تنہائی میں بیٹھ کے پھر کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, یہ سوچ کے گناہ کرتے ہیں, موبائل دیکھتے ہیں, ننگی تصویریں دیکھتے ہیں. اس وقت خلوت میں دیکھو, فی اوقات الخلوہ, اس لیے کہ جلوت میں سب کے سامنے تو سبھی حضرت ہیں, دوسروں کے سامنے بیٹھ کر تو سب دین کی باتیں کرتے ہیں. اپنی تنہائی میں دیکھا کرو کیا کر رہے ہو.
فرمایا ان لم تجدہ فی ہذہ المواطن، اگر ان 3 موقعوں پر تمہارا دل کا حال ٹھیک نہیں ہے، فاسأل اللہ ان یمن علیک بقلب، تو اللہ سے درخواست کرو کہ اللہ تم کو کوئی دل دے دے، اس لیے کہ ابھی تمہارے پاس دل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے اگر ان 3 موقعوں پر تمہارے دل کا حال ٹھیک نہیں ہے تو اللہ سے صرف دل مانگو، اے اللہ ہمیں دل دے دیجیے، اے اللہ دل دے دیجیے، اس لیے کہ اب تمہارے سینے میں جو کچھ ہے وہ دل نہیں، گوشت کا لوتھڑا ہے۔ ایسے دل تو کافروں کے پاس بھی ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، کافروں کے پاس بھی دل ہیں لیکن ان دلوں سے وہ تفکر، غور و فکر، عبرت یہ کام نہیں لیتے دلوں کا۔ دل کا کام یہ ہے کہ اللہ کی آیات میں غور کرے، اللہ کی نشانیوں کو تلاش کرے، دل میں پھر اللہ کا ایمان بڑھے، یہ کام ہے دل کا۔ اگر تمہارا دل یہ کام نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ گوشت کا لوتھڑا، اس کی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو سب کافروں کے پاس بھی ہوتا ہے۔ وہی چیز یہاں ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان آیات کو سن کر ایمان بڑھ جاتا ہے ان کا۔ اگرچہ محدثین کے درمیان اس میں اختلاف بھی رہا ہے، ایمان بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے، لیکن بہرحال ایک قول یہ بھی ہے کہ ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، نہ ہو لیکن کیفیات تو بہرحال بدلتی ہیں، تازگی آتی ہے، ایمان میں جوش پیدا ہوتا ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو اللہ نے ضمانت دی، اولئک هم المؤمنون حقا، ایسے لوگ سچ مچ کے ایمان والے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اونچے درجات ہیں، بلند مقامات ہیں، ومغفرت، مغفرت ہے۔ اگر ان 5 صفات کے بعد اگر لفظ شبیہ ہو جائیں، کچھ خطائیں بھی ہو جائیں تو اللہ مغفرت کا اعلان کر رہا ہے، درجے بھی ملیں گے، مغفرت بھی۔ انسان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، کس سے نہیں ہوتی، لیکن بنیادی صفات پیدا کرو، اپنا ایمان بناؤ، توکل کرو، نماز قائم کرو، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ پھر بھی اگر کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو پھر بھی اللہ کے سے مغفرت ہے، محروم نہیں ہو۔ ورزق کریم، اور ان کے لیے عزت والا رزق ہے۔ ایک تو ذلت والا رزق ہے، کتے کو بھی دیا جاتا ہے، پھینک کے دیتے ہیں، لیکن جو اللہ والا ہو جاتا ہے پھر اللہ ان کو باعزت روزی دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، اور باعزت روزی اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ ابھی اوپر بیان آیا کہ مال غنیمت پر صحابہ کے 3 حصے ہو گئے، بدریین کے 3 حصے ہو گئے، وہ کہہ رہے ہمارا حصہ، وہ کہہ رہے ہمارا حصہ ہے، لیکن وہاں سے اللہ کی طرف سے ہدایت آئی تو طبیعتوں کے ناگواریوں کے باوجود انہوں نے اللہ اور رسول کے فیصلے کو مانا اور اس کے بہترین نتیجے سامنے آئے۔ بس ایسے ہی ہے یہ، جیسے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدینے سے نکالا، حضور سے کہا جا رہا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینے سے نکالا اور بیچ میں پھر یہ معلوم ہوا کہ ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر جا چکا ہے اور مکہ والے سامنے آ رہے ہیں، پھر مسلمانوں میں گروپ ہو گئے تھے، کچھ کہہ رہے تھے نہیں لڑنا چاہیے، واپس چلا جانا چاہیے، ہمارا مقصد جو تھا وہ تو ہاتھ سے نکل گیا۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں لڑیں گے، اللہ کے رسول جیسے اشارہ کریں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو جیسے ناگواری کے باوجود تم نے اس وقت جنگ کو ترجیح دی اور جنگ کے بہترین فائدے تمہارے سامنے آئے ہیں، بس اسی طرح اللہ کے حکم کے سامنے ہر جگہ جھک جایا کرو، تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے نتیجہ اسی کا اچھا نکلے گا جو اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ 2 مثالیں بتا دی، کما اخرجک، جیسے کہ اللہ نے تم کو، جیسے کہ اللہ نے آپ کو اے محمد نکالا، آپ کے رب نے من بیتی، آپ کے گھر سے، مدینے سے، بالحق، ایک خاص حکمت کے تحت، حق کے لیے، حقیقت کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور اس وقت بھی مومنوں کا ایک طبقہ ناپسند کر رہا تھا اس کو، مقابلے کے لیے باہر نکلنے کو، اور ان کی رائے یہ بن رہی تھی واپس ہی چلیں، ابو سفیان جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود جب رائے بن گئی تو سب ساتھ آ گئے، تو طبعاً ناگواری کے باوجود جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے اور اس کا نتیجہ بہترین ظاہر ہوا۔ یجادلونک فی الحق، وہ صحابہ آپ سے جھگڑ رہے تھے حقیقت کے بارے میں، بعد اس کے سامنے بات واضح ہو چکی تھی۔ کیا واضح ہو گئی؟ 2 جماعتوں میں سے ایک پر تمہارا غلبہ ہونے والا ہے۔ ایسے جھگڑ رہے تھے جیسے ان کو موت کی طرف ہکایا جا رہا، کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، اور وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم مریں گے، پھر کسی آدمی کو دھکا مار کے موت کی طرف لے جایا جائے تو طبیعت پر کتنا بوجھ پڑے گا۔ ایسے صحابہ کترا رہے تھے، نہیں چاہ رہے تھے جنگ میں جائیں، لیکن بہرحال رسول اللہ کی رائے ہوئی، صحابہ کی رائے ہوئی تو طبیعت کے باوجود جانا پڑا اور پھر فتح ہو گئی، اللہ نے جیت دے دی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا تھا 2 جماعتوں میں سے ایک کا،
ابھی میں نے بتایا تھا واقعی کی تفصیل سناتے ہوئے، 2 جماعتوں میں سے ایک کا، ابو سفیان کی جماعت یا تو تمہیں مل جائے گی، مال ہاتھ آ جائے گا، یا پھر کفار مکہ جو آ رہے ہیں 1000 میں سے، ان پر تمہیں غلبہ ہو جائے گا، 2 میں سے کوئی ایک تو ملے گی۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ نہ ملے، ابو جہل کے ساتھ جو لشکر آ رہا وہ مارا جائے۔ اور حکمت ہے اس میں مثال سے سمجھا علماء نے، اگر سانپ پر تم وار کرو اور اس کی پونچھ کٹ بھی جائے تو کیا فائدہ؟ سر تو اس کا باقی ہے، اگلا حصہ تو اس کا باقی ہے، پلٹ کے بھی حملہ کر سکتا ہے، اب نہیں تو کچھ دنوں بعد پھر اس کی پونچھ صحیح ہو جائے گی، پھر حملہ کرے گا۔ اب اگر ابو سفیان کا قافلہ ہاتھ آ بھی جاتا تو ایسا تھا جیسے سانپ کی پونچھ کٹ گئی، جان تو بچی رہتی ان کی۔ اور اب وہ جو سانپ مارا گیا ابو جہل کی قیادت میں، بڑے بڑے رئیس مار دیے گئے، تو کمر ہی ٹوٹ گئی، سر ہی کچل گیا سانپ کا، تو خطرہ ہی کیا رہا؟ تو اللہ کی حکمت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ ابو سفیان کے ذریعے اگر تمہیں مالی فائدہ ہو بھی جاتا تو وقت ہی تھا، وہ مکے والے پھر طاقت بناتے اپنے بار، پھر مقابلے کے لیے آتے۔ اب ہمت نہیں ہوگی ان کی، بڑے بڑے سردار کچلے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اور پورے عرب میں ایک دھاک بیٹھے گی مسلمانوں کی، بھئی یہ تو تھوڑے سے ہو کے بھی 1000 پر غالب آ جاتے ہیں، جب مکہ والوں پر ہی غالب آ گئے تو ہم کیا سمجھیں گے اپنا؟ یاد رکھنا پورے عرب میں مکے کی ایک خاص حیثیت تھی، اور ساری توقع ان کو مکے سے رہتی تھی، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں۔ جب محمد رسول اللہ نے ان کو ہی کچل دیا ہے، اللہ کے پڑوسیوں کو ہی مار دیا ہے، خانہ کعبہ کے جوار میں رہنے والوں کو ہی مار دیا ہے، ہماری تمہاری کیا چلے گی؟ اس سے ایک رعب بننے والا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ابو جہل کی قیادت میں جو قافلہ آ رہا ہے وہ مارا جائے، اور ابو سفیان کی قیادت میں جو لشکر ہے وہ چلا جائے عافیت کے ساتھ۔ وہ ایسا تھا جیسے سانپ کی پونچھ کٹ جاتی، یہ ایسے جیسے سانپ کا سر کچل دیا گیا ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کروایا۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، وہ وقت قابل ذکر ہے جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا 2 جماعتوں میں سے ایک کا، أَنَّهَا لَكُمْ، کہ وہ تمہارے لیے ہے، وَتَوَدُّونَ، اور تم یہ چاہ رہے تھے مطلب دل کی خواہش یہ تھی، اور تم یہ چاہ رہے تھے أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَ تَكُونُ لَكُمْ، کہ غیر مسلح فوج تمہارے لیے ہو، تمہاری دلی خواہش یہ تھی غیر مسلح بغیر ہتھیار والی فوج تمہارے قبضے میں آ جائے۔ بغیر ہتھیار والی فوج کون تھی؟ ابو سفیان والی، جو ملک شام سے آ رہے، ان کے پاس تو پیسہ تھا، تجارت کا مال تھا، وہ کون سے جنگ کے ہتھیار کے ساتھ چل رہے تھے، تو صحابہ کی چاہت یہ تھی وہ قبضے میں آ جائے تاکہ لڑائی وڑائی بھی نہ ہو، پیسہ ہاتھ میں آ جائے۔ وَتَوَدُّونَ، اور تم چاہ رہے تھے أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَ، طاقت والی کے بغیر، لفظی ترجمہ اگر کریں، شوکت مانے کانٹا جو چبھتا ہے، شوکت کانٹے کو کہتے ہیں، تو بغیر کانٹے والی جماعت تمہیں مل جائے۔ بغیر کانٹے والی جماعت کون سی؟ ابو سفیان والی، یہ کانٹے والے جو ہتھیار کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو ان غیر ذات الشوکہ، غیر مسلح بغیر کانٹے والی جماعت تمہارے لیے ہو جائے، تم یہ چاہ رہے تھے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ یہ چاہ رہا تھا، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ وہ حق کو حق ثابت کر دے اپنی کلمات کے ذریعے، اپنی تائید کے ذریعے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ چاہ رہا تھا کہ وہ حق کو حق ثابت کر دے، بِكَلِمَاتِهِ، اپنی مدد سے، اپنی وعدے کے ذریعے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، اللہ یہ چاہ رہا تھا، اور تم چاہ رہے تھے وہ ابو سفیان کا قافلہ مل جائے۔ پھر تاکید کے لیے فرمایا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ اللہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، اس لیے اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ مکے سے جو آ رہا ہے 1000 لشکر وہ مارا جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم ناپسند کریں، ان کی ناپسندیدگی کے باوجود اللہ یہ چاہ رہا تھا مکے سے آنے والے مارے جائیں، ابو سفیان کا قافلہ چاہے بچ بچا کے نکل جائے، اللہ کی منشا یہ تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی